اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے نکلتے ہیں تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل پھر اس کے بعد میرے پاس ایک دابہ لے کے آئے. ایک دابہ کہتے ہیں جانور کو، بیسٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے بارے میں فرمایا کہ وہ میول سے چھوٹا تھا اور ڈونکی سے بڑا تھا. یعنی وہ ایک ایوریج قد و قامت کا جانور تھا، اور اس کا رنگ جو تھا بالکل سفید تھا، اور اس کا نام جو ہے البراق تھا. براق. ٹھیک ہے. ال جو ہے الف لام تو خیر اس کے لیے معرفہ کے لیے، لیکن اصل نام اس کا براق تھا. براق جو ہے عربی میں برق سے بنا ہے. برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی. تو چونکہ اس کی صفت یہ تھی، دوسری احادیث میں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا قدم جو ہے حد نگاہ پہ پڑتا تھا، یعنی جتنی دور نگاہ پڑتی تھی اگلا قدم اس کا وہاں پڑتا تھا. یعنی اگر مثال کے طور پہ اگزامپل دے رہا ہوں میں کہ ایک انسان اگر 20 میل تک دیکھ سکتا ہے تو پہلا قدم اس کا یہاں پڑتا تھا، دوسرا قدم جو ہے 20 میل دور جا کے پڑتا تھا. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا ہے اس کی چال کو. اور چونکہ حد نگاہ تک اس کا یعنی اس کی سپیڈ اس طرح ہوتی تھی کہ جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے وہاں تک وہ یعنی ایک قدم میں پہنچتا تھا. تو اس وجہ سے وہ برق سے، یعنی بجلی کی بھی رفتار اسی طرح ہوتی ہے نا کہ جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے وہ ایک لمحے میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اسی میں یعنی یہ اس میں صفت ہے، اور اس میں پھر جو ہے فعال کے وزن پہ مبالغہ، اس میں مبالغہ بنایا ہے صفت کو. یعنی جو صفت، جس اسم میں صفت کا اظہار ہو رہا ہے اس سے پھر اس میں مبالغہ بنایا ہے. تو اس کو البراق، فعال کے وزن پہ، جو لوگ تھوڑی سی عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فعال کے وزن پہ اس میں مبالغہ بنتا ہے. تو براق سے مراد جس کے اندر برق والی کوالٹیز اپنے آپ میں بتمام و کمال موجود ہیں، یعنی کہ بہت ایکسٹینسولی اس کے اندر جو ہے بجلی کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت موجود ہو. تو اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے البراق. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جو ہے لائٹ کی سپیڈ سے کیا تھا. اللہ عالم، 100% ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ پھر تھوڑا ایکسٹراپولیشن ہو جائے گا. لیکن ہاں، نام پہ اگر جائیں گے تو یہ برق جو ہے وہ اسی بجلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی لائٹ جس طرح جو ہے وہ ایک لمحے میں پہنچ جاتی ہے، تو اسی طرح جو ہے البراق بھی برق سے بنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، جیسا کہ جبرائیل یہ سواری لے کے حتیم کے سامنے جو ہے کھڑے ہو گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ براق ایکچوئل میں ایک اینیمل تھا، ہے نا، یہ کوئی خواب یا روحانی بات نہیں تھی. دوسری روایت جو ترمذی کے اندر آئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو براق تھا اس کے اوپر جو ہے سیڈل وغیرہ بھی بنا ہوا تھا. یعنی جو جیسے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے سیٹ وغیرہ بنی ہوتی ہے نا، پیر رکھنے کے لیے، اس پیر سے چڑھ کے انسان جو گھوڑے کے اوپر چڑھتا ہے. جو لوگ گھوڑے وغیرہ کا سفر ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں تو وہ ایسے گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھتے، بلکہ باضابطہ سیڈل ہوتا ہے جو انسان کو تھوڑا کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر وہ پیر رکھ کے اس کے اوپر چڑھتے ہیں. تو براق کے اوپر جو ہے پراپر ایک سیڈل بنا ہوا تھا، اور جبرائیل نے اس کو ہولڈ کر رکھا تھا. یعنی وہ جو اسٹرکچر تھا جس کے اوپر بیٹھنے کا تھا اس کو ہولڈ کر رکھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے تو براق جو ہے جمپ کرنے لگا. ہوتا ہے نا جانور کے اوپر جب کوئی سوار ہوتا ہے تو اگر جانور اس وقت موڈ میں نہیں ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا موومنٹ کرتا ہے. تو جب وہ جمپ کرنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار اس کو، یعنی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک چھڑی مارنا ایک طرف، تو ایک چھڑی ماری براق کو اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم کوئی شخص، یعنی تم پہ جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں، تم پہ جتنی ہستیاں سوار ہوئی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہستی ہیں جو ابھی تم پہ سوار ہوئی. جیسے آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی کہ جبرائیل نے کہا فار واللہ نو ون ہیز ریڈن یو دیٹ از مور بلیسڈ ان دی آئیز آف اللہ دین یور کرنٹ رائڈر. یعنی تمہارے اس رائڈر، اس راکب سے، اس سے زیادہ معزز کوئی ہستی تمہارے اوپر سوار نہیں ہوئی. اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ براق پہ اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی سوار ہوا تھا. یعنی عین ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی اور کو بھی براق پہ سفر کرایا گیا، کیونکہ جبرائیل کی اس بات کا مطلب تبھی بنتا ہے نا کہ جب اس سے پہلے بھی براق پہ کسی نے سفر کیا ہو، یا کسی دوسرے مخلوق کو اللہ نے سفر کرایا ہو. اللہ عالم، کروڑوں حقیقتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بتایا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اس حدیث سے جو ہے وہ اس حدیث سے یوں کہہ لیجئے کہ دلالتاً یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ براق پہ اور بھی دوسری مخلوق نے سفر کیا، یا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے سفر کیا. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے. جیسا پچھلے لیکچر میں بھی جنوں کے تعلق سے ہم نے پڑھا، پھر جنوں میں موجود جانوروں کے تعلق سے ہم نے جو ہے چند باتیں جانی تھیں. تو یہاں سے دلالتاً یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں براق پہ سوار ہو گیا اور وہ مجھے لے کے بیت المقدس یعنی یروشلم پہنچ گیا.
اس تعلق سے حضرت انس سے جو مروی صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں روایت موجود ہے، اس کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے براق پیش کیا گیا، یہ سفید اور دراز قامت جانور تھا، جو یعنی وہ میں نے بتایا کہ میول سے چھوٹا اور ڈونکی سے چھوٹا اور میول سے بڑا تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہیں قدم رکھتا تھا، یعنی حد نگاہ تک جو ہے اس کا قدم پہنچتا تھا۔ میں اس پہ سوار ہو کر بیت المقدس آیا، اور جس حلقے سے انبیاء سابقین یعنی پچھلے انبیاء علیہ السلام جس حلقے سے اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، میں نے بھی براق کو وہیں باندھ دیا۔ یعنی اس سواری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس میں اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا، جیسے جانور کو باندھا جاتا ہے نا جس سواری سے اترنے کے بعد، جس مقام پر پچھلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس سے دو مطلب نکلتا ہے، ایک یہ کہ عین ممکن ہے کہ براق پہ سفر کر کے انبیاء علیہ السلام آئے ہوں بیت المقدس، اور وہاں انہوں نے براق کو باندھا ہو، یا نارمل جو وہ اپنی سواریوں سے بیت المقدس آیا کرتے تھے، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام ہو، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو، چاہے وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے دوسرے انبیاء علیہ السلام ہو، وہ اپنے اپنے جانوروں کو جس مقام پہ لا کے باندھا کرتے تھے، اسی مقام پہ میں نے جا کے براق کو باندھ دیا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المقدس میں ایک کوئی مقام ایسا ہے جہاں ہی جو مخصوص مقام ہے جہاں پہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات، ہسٹوریکلی سپیکنگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، اس زمانے میں بیت المقدس اپنے اس اسٹرکچر پہ موجود نہیں تھا جس پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، نہ اس زمانے میں بیت المقدس کا کوئی ایک فزیکل اسٹرکچر تھا، بلکہ یہودیوں کی دشمنی میں رومنس نے اس اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کر دیا تھا۔ یعنی وہ بالکل کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو بیت المقدس کا وہ حصہ جس میں انبیاء علیہ السلام اپنے سواریاں باندھا کرتے تھے، یا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ وہ حصہ تھا جہاں پہ اس زمانے میں کوئی پراپر اسٹرکچر کھڑا ہی نہیں تھا، منہدم اسٹرکچر تھا، ٹوٹے پوٹے کھنڈرات تھے جو زمین بوس ہو چکے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں بیت المقدس پہنچے ہیں، اس وقت بیت المقدس اپنی حیت پہ قائم نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسٹرکچر دکھ رہا تھا جو سب سے پہلے پہل سلیمان علیہ السلام، سب سے پہلے پہل تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، لیکن اس کو ایک پراپر یعنی مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے خاص طور پہ، وہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہوئی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو اس کا اسٹرکچر تھا وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کا، زمان کا اور مکان کا پابند نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز آسان ہے کہ جو چیز ختم ہو چکی ہے، جو چیز پاسٹ کی ہے اس کو پریزنٹ ٹائم میں دکھا دے، جو چیز فیوچر کی ہے اس کو پریزنٹ ٹائم میں دکھا دے، جو کہ آگے بھی ہم کئی ایسے واقعے دیکھیں گے جب معراج کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ تو یہ بھی ایک معجزت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ وہ مسجد دیکھ رہے تھے، وہ اسٹرکچر دیکھ رہے تھے جو اس وقت وہاں پہ تھا ہی نہیں، اور وہ اسٹرکچر تھا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، وہ اسٹرکچر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کو بھی پہچان گئے جس ستون پہ انبیاء علیہ السلام اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔